جب مکہ المدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور پھر مکہ کوفہ اور کربلا میں پہنچتا ہے تو یہ بھی ایک آزمائش اور ابتلا اور مصیبت سے ہمکنار ہوتے ہیں کہ جو لوگ عہدہ اور حکومت اور سلطنت کے عبید اور غلام ہوتے ہیں، بھکاری ہوتے ہیں، سے معلوم ہے کہ اس میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ہے اور جہاں سے قربانیوں کا جن کی دستگاہ کے اندر نواز رسول نے قربانی پیش کرنے کا سبب اور دست جو ہے وہ لیا وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا اور پھر اسی ماہ محرم کے اندر ماہ ذوالحجہ کے اندر پہلے ہی خلیفہ جو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی موجود ہے۔ اس سے معلوم یہ پڑتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی مرضی اور منشا اور رب تعالیٰ کی ذات پر جب ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، صرف اہل ایمان کا ایک گروہ یہ ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایک گروہ وہ ہے جو اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے اور دوسرا گروہ اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں اپنی جان جانے آخری کے حوالے دین اسلام کی سربلندی کے اندر قربان کرتا چلا جاؤں۔ چنانچہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج